بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شوال کے 6 روزے رکھنا سنت ہے۔ حدیث کی مسند کتابوں میں اس کی فضیلت و اہمیت وارد ہوئی ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال کے 6 روزے رکھے تو وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے، یعنی ان دونوں قسم کے روزوں کا ثواب سال بھر کے روزوں کے برابر ہے۔ اس حدیث کو قرآن مجید کے بیان کے ساتھ ملا کر دیکھیں تو مطلب سمجھ میں آ جاتا ہے۔ قرآن مجید کے وعدے کے مطابق ایک نیکی کا اجر کم از کم 10 گنا ملتا ہے۔ اس حساب سے رمضان کے روزے 10 مہینوں کے برابر ہوئے اور شوال کے 6 روزے 2 مہینوں کے برابر ہوئے اور کل ملا کر 12 مہینے ہو گئے، یا یوں کہہ لیں کہ رمضان اور شوال کے 36 روزے ہوئے اور 36 کو 10 گنا بڑھانے سے 360 روزے ہوئے اور قمری سال لگ بھگ اتنے ہی دنوں کا ہوتا ہے۔ اس طرح رمضان کے ساتھ شوال کے روزے رکھنے والا گویا پورا سال روزے رکھنے والا ہو جاتا ہے۔ انسان رمضان کے بعد تھوڑی مزید ہمت سے کام لے تو پورے سال کے روزوں کا اجر و ثواب سمیٹ سکتا ہے، اور اگر کوئی یہ مستقل معمول بنا لے کہ رمضان المبارک کے بعد شوال کے روزے رکھنے کا اہتمام کرے تو وہ صائم الدہر یعنی پوری زندگی روزے رکھنے والا شمار ہوگا۔ حق تعالی شانہ کی خصوصی عنایت ہے کہ کم پر بھی زیادہ نوازتے ہیں۔ رمضان کی طرح یہ موقع بھی سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اس لیے اسے غنیمت سمجھنا چاہیے۔ شوال کا پہلا دن یعنی عید کا دن چھوڑ کر پورے مہینے میں جس طرح آسانی اور سہولت ہو یہ روزے رکھے جا سکتے ہیں۔ مسلسل اور لگاتار 6 روزے رکھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ بیچ میں وقفہ اور ناغہ بھی کر سکتے ہیں۔ ان نفلی روزوں کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ فرض روزوں میں اگر کوئی کمی یا کوتاہی ہو جائے تو ان سے ان کی تلافی ہو جائے گی۔ اس لحاظ سے دیکھیں تو ان روزوں کو رمضان کے روزوں کے ساتھ وہی نسبت ہے جو سنتوں اور نفلوں کو فرض نماز کے ساتھ ہے، لہذا ان روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ البتہ اگر کوئی روزہ نہ رکھے تو اسے تان و تشنیع کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ یہ مستحب روزہ ہے جسے رکھنے پر ثواب ہے اور نہ رکھنے پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں اور ثواب کی نیت سے شیئر ضرور کریں۔ اسلامک ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔